والحمدللہ رب العالمین۔ اب محترم جناب علامہ عدنان صاحب سے ملتمس ہوں کہ درس قرآن کی ابتدا کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا رسولہ النبی الامین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ پاک کا بے پناہ لطف و کرم ہے، اس ذات بابرکات نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ یہ ماہ مبارک در حقیقت حضور غوث پاک سیدنا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ حاضرین مجلس، یہ آیت کریمہ، اس کی مختلف شان نزول ہیں۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت ولایت کے اوپر، اس کا مضمون ولایت ہے، اور ایک روایت جو کثرت کے ساتھ قدیم پرانی ترین تفاسیر اور آج تک وہ روایت ان تفاسیر کے اندر، تمام تفاسیر کے اندر اس آیہ کریمہ کے حوالے سے جو آتی ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ وہ شان نزول کے حوالے سے جو روایت ہے، حدیث پاک ہے، وہ یوں ہے۔ اس حدیث پاک کو تفسیر طبری، شیعوں کی تفاسیر میں تفسیر زید، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ ساری تفاسیر میں، تفسیر کبیر میں آیا ہے، تفسیر خازن میں آیا ہے، تفسیر روح المعانی میں آیا ہے۔ میں قدیم تفاسیر کا اگر ذکر کروں تو تفسیر طبری میں آیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے۔ ان ساری تفاسیر کے اندر جو ایک روایت سب نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور نماز ادا کر رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے سوال کرتا پھر رہا ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا کسی نے تمہیں کوئی شے دی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کہ جب حضرت میں سوال کر رہا تھا اور مانگ رہا تھا لوگوں سے، تب میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران آپ نے اپنی خنصر، شنگلی، ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی، اس کو رکوع کے دوران باہر نکال لیا، جس سے میں یہ سمجھا کہ وہ مجھے نماز کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ میں وہ ان کی انگلی کے اندر موجود انگوٹھی کو اتار لوں۔
میں نے ان کی نماز کے دوران ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا، اب ولیکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، تو کم کا مرجع کون ہے؟ کم کسے فرمایا گیا ہے؟ کم در حقیقت تمام امت مسلمہ کے مومنین کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تمام امت مسلمہ کو کم کہہ کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کا ولی ہے۔ ولی کے بے شمار معنی ہیں۔ یہاں حضور شیخ الاسلام نے ولی کا معنی مددگار اور دوست لیا ہے، اور ولی کا معنی یہ مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، ولی کا معنی منتظم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ولی کے بے شمار معنی ہیں۔ یہاں مددگار اور دوست تو ہے، اس کے ساتھ مولا ہونا، مالک ہونا، کفیل ہونا، منتظم ہونا، ذمہ دار مسئول ہونا، یہ معنی بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک اب یہاں پہ اس آیہ کریمہ کے اندر اب ہم بیٹھے ہیں تو اس آیہ کریمہ کے اولیاء کا مہینہ ہے، ولیوں کے سردار کا مہینہ ہے، اور اولیاء کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم تھوڑی علمی بھی گفتگو کر لیں۔ آپ لوگوں نے، جو لوگ چوٹی کے علماء کے خطابات سنتے ہیں، انہوں نے لفظ حسر بھی سنا ہوگا۔ لفظ حسر، کون سا لفظ؟ حسر۔ یہاں پہ اللہ پاک نے کلمہ ارشاد فرمایا ہے انما، یہ انما حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ حسر کسے کہتے ہیں؟ حسر کہتے ہیں گھیر لینا، مقید کر دینا۔ قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ جس نے گھیرا ہوتا ہے، ایک حد بندی کی ہوتی ہے، حد کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما ولیکم۔ اب ولی کا حسر جو ہے، انما کا حسر جو ہے، وہ ولی پر بھی ہو سکتا ہے اور کم پر بھی ہو سکتا ہے۔ ولی سے مراد یعنی ولی اگر کہیں تو ساتھ اللہ، رسول اور مومنین بھی ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جا کر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہاں پہ اگر حسر کا فائدہ ولی پر ہو تو ترجمہ یوں بنے گا، یعنی اس کا مطلب یہ فائدہ حاصل ہمیں یہ ہوگا کہ لوگوں، اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارے ولی ہی ہیں۔ وہ اللہ، اس کا رسول اور مومنین، یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور یہ حزب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ حزب اللہ، اللہ کا گروہ، کہ اسی کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے۔ جو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کو، جماعت کو اپنا دوست بنائے گا، گویا اللہ پاک نے اپنی ذات کو، اپنے نبی کو اور اس کی ذات پر، اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو ایک گروہ بنا دیا ہے، ایک جماعت بنا دیا ہے۔ جب ہم ایک جماعت کہتے ہیں کسی شے کو، کسی گروپ کا نام لیتے ہیں، کسی گروہ کا نام لیتے ہیں، اس گروہ کے نام جب لیتے ہیں تو اس گروہ کے کسی ممبر کا نام لے لیں، اس کے صدر کا نام لے لیں، سربراہ کا نام لے لیں، یا اس کے ادنا کارکن، ادنا ممبر کا نام لے لیں، ادنا نمائندے کا نام لے لیں، اس سے مراد پورا گروہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک دفعہ جہاد جاری تھا، جنگ جاری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سپہ سالار تھے۔
آپ نے جس قلعے کو فتح کیا تھا اس قلعے کو دوسری طرف سے اس قلعے کو فتح کیا تھا، اسی قلعے میں اس کے قبیلے کے سردار کو آپ کے ایک سپاہی نے آزاد کر دیا، اور محض اپنے سپاہی کے آزاد کرنے کی بنیاد پر حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار کو، اب آپ نے اپنا بھی فرمان جاری کر دیا کہ اگر ہمارے کسی سپاہی نے کوئی حکم جاری کیا ہے تو وہ گویا ہمارا حکم ہے، اور اس ایک گروہ کا حکم، اس ایک سپاہی کے حکم کو پورے جماعت، پوری اس مسلمانوں کے جنگ اور اسی مسلمانوں کے جنگ کے اندر موجود جماعت کی طرف سے ایک نمائندہ اور اسی کی طرف سے ایک فیصلہ قرار دے دیا گیا۔ فیصلہ کسی سربراہ نے نہیں کیا تھا، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ان کے ایک سپاہی نے کیا تھا۔ تو گویا جب کسی سپاہی، کسی ایک ممبر، کسی ایک ادنا کارکن کا بھی ذکر کیا جائے تو پورا گروہ مراد ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم صرف اسی نقطے کو، اس آیت کریمہ سے بے شمار نکات بیان ہوتے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، لیکن ہم اسی نقطے کے اوپر اگر ہم جائیں تو عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے قرآن مجید میں میری محدود تحقیق کے مطابق، ابھی مکمل نہیں کی، محدود تحقیق کی ہے، اور محدود تحقیق کے مطابق اللہ پاک نے چند جگہوں پر اپنی ذات کے ساتھ مومنین کا بھی ذکر کیا ہے، اور مومنین کا ذکر انبیاء کے ساتھ کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مومنین کو رب سے ملاتے نبی ہیں، اور نبی سے ملانے والے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملا وہ زمانہ، پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملا، تو گویا افضل زمانہ آقا کا زمانہ ہوا، اور آقا کے زمانے کے اس کے بعد جو افضل ہوا وہ حضور کے ساتھ ملانے والے لوگ ہوئے۔ تو گویا جو لوگ اللہ کے ساتھ تو نبی ملاتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ اللہ کے برگزیدہ بندے ملاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی ذات کے ساتھ مومنین کا ذکر کیا، تمام مومنین اور مخلصین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا، اپنے نبی کا ذکر کیا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر اپنی ذات کے ساتھ ایک حکم میں 100 جگہوں پر کیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 100 مقامات پر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ 100 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے ایک حکم کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں اللہ پاک نے اپنے ساتھ مومنین کا بھی ذکر کیا اور انبیاء کے ساتھ جہاں ذکر کیا۔ مثلا اللہ پاک فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ پھر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی ذات کے ساتھ اللہ اپنے رسول کا ذکر کیا، پھر اپنے رسول کے ساتھ اہل ایمان کا ذکر کیا۔ گویا اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، تم لوگ میری بات غور سے سن لو کہ مجھ پر ایمان لانے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، جب یہ بات تم لوگ جان لو کہ ان کا ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ میرا ذکر کرنا ہے، وہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، وہ میرا گروہ ہے، جب میرا ذکر کرو تو گویا ایسا ہے گویا ان کا ذکر کر رہے ہیں، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ میری طرف سے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے اہل ایمان اپنے برگزیدہ بندوں کو اور خود کو ایک جماعت قرار دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ جو اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا مددگار، اس کے دوست، اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں، تو وہ گویا اس کی گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ پاک ان کو اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، اس کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں، تو جب اللہ پاک اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے، کبھی فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے،
اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ اللہ پاک مددگار کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، وہی جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار جو امر الہی کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے۔ تو اللہ پاک نے جہاں اپنی حمایت اور اپنی مددگار، اپنی مدد کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ پاک نے اپنی مدد کی نفی کی ہے، کہیں کسی مقام پر اللہ پاک نے ایسی مقامات پر اپنا ذکر کیا کہ میں مددگار ہوں، اور کہیں ذکر کیا کہ میں مددگار نہیں ہوں، تو وہاں اللہ پاک کے یہ فرمان کا معنی بالکل سورج کی طرح روشن کر دیا کہ لوگوں کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے حزب اللہ میں شامل اللہ کے مومنین ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے گروہ میں شامل ہیں، تو گویا جب اللہ پاک مددگار ہے تو اللہ کے بندے بھی مددگار ہیں، اللہ کا نبی بھی مددگار ہے، اور جب اللہ مددگار نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے بھی مددگار نہیں ہیں، وہ بھی، اس کا رسول بھی مددگار نہیں ہے، اس کے برگزیدہ اولیاء بھی مددگار نہیں ہیں، وہ بھی وہاں پہ مدد نہیں پہنچائیں گے، فقط اس وقت کوئی شے ان کی مددگار نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب اللہ نے اپنا ذکر کر دیا ہے کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، گویا کہ رب کے ساتھ رب کے بندے بھی مددگار نہیں ہیں، لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مدد کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اس لیے تو اللہ پاک فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ ذکر کرتا ہے اللہ پاک، وہ کیوں کرتا ہے کہ مومنین تو ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہی، لیکن جب اللہ پاک مدد کا نفی کرتا ہے، مدد کی نفی کرتا ہے، ولایت کی نفی کرتا ہے، نصرت کی نفی کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر اللہ کے بندے بھی ان کی مدد کرنے والے نہیں ہیں، وہ کفار و مشرکین، وہ رب کے منکر، رب کے رسول کے منکر، رب کے برگزیدہ بندوں کے منکر، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مدد نہ تو رب کرتا ہے نہ تو رب کے برگزیدہ بندے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے انہی بندوں کے بارے میں، اور پھر جن بندوں کو رب نے ولی بنایا ہے، جن بندوں کو رب نے ولی بنایا ہے، مددگار اور دوست کہا ہے، کہ جن کے اوپر حشر کا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ پاک نے وہ ہر مومن کو نہیں قرار دیا، ہر مومن کو قرار نہیں دیا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اب دیکھیں کہ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ سارے کے سارے اہل ایمان نہیں ہیں۔ وہ کون سے اہل ایمان ہیں؟ وہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ اہل ایمان ہے۔ کلمہ تو سارے پڑھ لیتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو مومن ہو گیا، اسلام لے آیا، ایمان کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، لیکن اس کا داخل ہو جانا فقط کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ فقط کلمہ پڑھ لینے سے وہ ولایت پر، اس مولا پر، اس منتظم پر، اس مسئول کے مقام پر نہیں پہنچتا۔ وہ مسئولیت کس کو اللہ پاک کس کو عطا فرماتا ہے؟ وہ ولایت کس کو عطا فرماتا ہے؟ مولا کسے بناتا ہے اللہ پاک؟ اس کے لیے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں سن لو کہ سارے مومن ولی اور مولا نہیں قرار پائے، وہ لوگ قرار پاتے ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، اور وہ ایسے جھکنے والے ہیں کہ اللہ پاک نے جب جمع کا کلمہ، جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے تو اس میں تخصیص نہیں ہوتی۔ وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو انفرادی طور پر اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے خلوت میں ہوں چاہے جلوت میں ہوں، وہ مل کر خرچ کرنے والے ہوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہوں، چاہے وہ جلوت کے اندر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہوں، وہ لوگ ہوں جو باقاعدگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں نماز قائم کرتے ہیں، جو
نماز قائم کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ صفات گنوا کر مخصوص کر دیا کہ لوگوں سن لو کہ تم لوگ اس وقت مولا مقرر ہو جاؤ گے، اس وقت تمہیں اللہ پاک ولایت عطا فرما دے گا جب تم ان خصوصیات کے ساتھ متصف ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی قدر، انہی صفات سے جو بندے متصف ہو جاتے ہیں، انہی صفات سے جو بندے حاصل کر لیتے ہیں، ان کو اللہ پاک کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دربار کے اندر بیٹھے تھے، اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میری بارگاہ میں آ جائیں۔ ان کے دربار میں اللہ کا ایک ولی بیٹھا تھا۔ کیا کون بیٹھا تھا؟ ولی بیٹھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس بات کا یقین تھا نا کہ ان کی بارگاہ میں آنے والے بھی کوئی عام بندے نہیں ہوتے، گویا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو پہنچ جاتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ رب کے نبی کا جو دیدار کر لیتا ہے، جس کو اللہ پاک جس بندے کو اپنے نبی کا جلوہ عطا کر دیتا ہے، جس کو نظارہ عطا کر دیتا ہے، اس کے نبی کو تکنا ہی کافی ہے اس کی ولایت کے لیے، اس کی مقام روحانیت کے لیے، بارگاہ رب العزت کے اندر مقبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اس کے نبی کو تک لے۔ اس کے رب کے نبی کا جلوہ اتنا متبرک، اتنا برگزیدہ اور اتنا اعلیٰ اور اتنی بہترین نعمت ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس ولی سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی اولیاء کے دربار میں کوئی میرے ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ یہاں پہنچ کر وہ مسلمان ہو جائیں، ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا کوئی تخت لے آئے؟ تو ان کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک ولی عرض کرتا ہے، فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا کہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ وہ اللہ کا ولی اتنا برگزیدہ تھا کہ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں اس عرش کو، اس تخت کو یہاں پہ لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ بھی جھپک لیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اس شخص نے پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تخت لے آیا۔ عزیزان گرامی قدر، جب اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو وہ ولایت اور وہ مقام عطا فرما دیتا ہے تو پھر اللہ پاک ان کی قربت میں وہ نعمتیں، وہ صفات عطا فرما دیتا ہے کہ جس کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افرضت علیہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو شخص جب میرا بندہ مجھ سے شدید محبت کرنا شروع کر دیتا ہے اس چیز کے ساتھ کہ جس کو میں نے اس پر فرض قرار دیا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ وہ بندہ پھر میرے قریب میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اپنے نوافل کے ذریعے، اور یہاں تک کہ حتی احبہ، کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا بندے کا پکڑنا اپنا نہیں رہتا، اس کا تکنا اپنا نہیں رہتا، اس کا بولنا اپنا نہیں رہتا، اس کا کرنا اپنا نہیں رہتا، وہ چلتا ہے تو اپنے پاؤں سے چلتا ہے لیکن قوت اس کی نہیں ہوتی، وہ پکڑتا ہے تو اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے،
قوت رب کی ہوتی ہے، وہ بولتا ہے اپنی زبان سے بولتا ہے، اثر رب کا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ جب رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے مقام میں وہ قرب عطا فرماتا ہے کہ اس کی ہر شے ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہر صفت فنا ہو جاتی ہے، اور فقط اس بارگاہ رب العزت سے عطا ہونے والی صفات رہ جاتی ہیں۔ بندے کی ہر شے اپنی صفات ختم ہو جاتی ہیں، وہ فنائیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہزاروں میل دور سے وہ تخت سبا ملکہ سبا کا تخت لانا بھی ممکن رہتا ہے۔ وہ چاہے تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مقام پر کھڑے ہیں اور اپنے مرید کو آپ کہیں دور قافلے میں جا کے بچا لیتے ہیں۔ حضرت ابوالحسن خرقانی کی طرح وہ قافلے سے ڈاکوؤں کے شر سے قافلے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث پاک نے بچایا ہے۔ حضرت اللہ کے کئی ولی ہیں، حضرت امام ابوالحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ منقول ہے کہ ان کے بارے میں ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ اسی واقعے کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، آپ کی نیکی اور آپ کی طہارت کی شہرت سنی ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا لیکن بھول گیا کسی وجہ سے۔ آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے وہ قرآن پاک دوبارہ مجھے یاد ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، جو تیری درخواست ہے، جو تو چاہتا ہے، جو تیری خواہش ہے، اس کی تکمیل کے لیے میں تجھے مدینہ منورہ کے اندر ایک مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، ان کا پتہ دیتا ہوں۔ وہاں جا اور جا کے اپنی عرض پیش کر، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو تمہارا حفظ قرآن تمہارے سینے کے اندر جو قرآن پاک محفوظ تھا وہ واپس آ جائے گا۔ وہ آپ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچتا ہے مدینہ منورہ، اور وہاں مدینہ شریف پہنچ کر جب پہنچتا ہے تو عصر کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کے وقت وہ ایک مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے، اور مسجد کے اندر وہ جس وقت نماز ادا کرتا ہے تو عصر کی نماز، عصر کی جماعت، ایک نقاب پوش شخص آتا ہے اور نماز پڑھانے کے بعد پھر چلا جاتا ہے، امامت کروا لینے کے بعد چلا جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے پتے پر نماز پڑھنے کے بعد ان مستجاب الدعوات بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے قرآن پاک دوبارہ حفظ کروا دے۔ ان بزرگوں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا، آپ نے دعا کی، دعا کر لینے کے بعد جب اس کو واپس اللہ پاک سے وہ نعمت واپس مل گئی تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہیں کس نے خبر دی؟ انہوں نے پھر اس بندے نے بتایا کہ مجھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، انہوں نے آپ کی خبر دی ہے۔ آپ نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں میرے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے میرا راز کھول دیا ہے، آج میں تمہیں ان کا راز کھولتا ہوں۔ تم نے ابھی جس مسجد کے اندر عصر کی نماز پڑھی ہے، وہ جو امام تھے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ظہر کی نماز بصرے میں ادا کرتے ہیں اور عصر کی نماز یہاں ادا کرتے ہیں، اور پھر واپس مغرب کی نماز واپس بصرے میں جا کر ادا کرتے ہیں، اور یہاں حضور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کچہری میں روزانہ عصر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کے ولیوں کے حالات تھے کہ ان کے لیے کوئی مکان و زمان کی قیدیں نہیں رہتی، تو اللہ پاک جنہیں مسئول بنا دیتا ہے، جنہیں مولا بنا دیتا ہے، پھر اللہ پاک ان کے اختیار میں اپنی کائنات کی ہر شے دے دیتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیوزات کی برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور وہ حضور کے فیوز و برکات کو آگے تقسیم کرتے ہیں۔ تو ان اولیاء اللہ کا توسل لینا، ان اولیاء اللہ کی توسل سے، ان کے توسل سے مانگنا، ان کو ماننا، اور یہ سمجھنا کہ یہ رب کی عطا سے دیتے ہیں، یہ سمجھنا کہ ہم جب ان کی سفارش رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ان کا نام رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو رب ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ عین عقیدہ ہے، یہ عین عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو حزب اللہ میں فرمایا ہے، حزب اللہ میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے
کہ ہم اللہ کے بندوں کی یہ جس شان کے وہ لائق ہیں ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ذکر کریں اور ان کے ذکر میں محافل کا انعقاد کریں۔ عزیزان گرامی قدر، یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہی حضور شیخ الاسلام کا پیغام ہے کہ اولیاء اللہ کی تکریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے اور ان کے ذکر میں، ان کی شان میں محافل کا انعقاد کیا جائے۔ اور کیونکہ جب وہ حزب اللہ کے اندر شامل ہیں، اللہ کے گروہ میں شامل ہیں، تو اللہ کے گروہ میں شامل جب ہو گئے تو اس گروہ کے اندر جب اللہ کے بندوں کا ذکر کریں گے تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ جب ہم اللہ کے بندوں کا نام لیں گے، ان کی محافل کا انعقاد کریں گے، تب بھی ایسے ہی ثواب ملے گا، گویا کہ ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک گروہ ہے، وہ ایک ہی سمت ہے، وہ ایک ہی جہت میں ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اولیاء اللہ کی تعظیم اور آپ کی شان کو اور آپ کی معرفت کو بحق کے ہی پہچانیں۔ وعلینا الا البلاغ۔ جناب محترم علامہ عدنان صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کو موضوع سخن بناتے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے۔